بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم کچھ باتیں کریں گے پوزیشن آف ویمن ان اسلام پر. تو مولانا نے کئی کتاب لکھی ہے. ایک کتاب ہے وومن بٹوین اسلام اینڈ ویسٹرن سوسائٹی، تو اس کا اردو میں ہے اور اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں ہے. تو وہ آپ اگر کچھ ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. اور اصل میں پوزیشن آف ویمن جو اتنا زیادہ خراب تھی، انفیریئر پوزیشن تھی، تو اس کا ریزن جو تھا وہ زمانہ تھا. قدیم زمانے میں بہت زیادہ سپرسٹیشنز، irrational بلیف کا رواج تھا. تو اسی کا نتیجہ تھا کہ ویمن کی جو پوزیشن تھی تو وہ بہت ہی اس کا درجہ کم ہو گیا تھا. ہر چیز میں جو نظام عقائد تھا اس زمانے کا، تو ہر چیز جو ہے قیاسات پر مبنی تھی. کوئی آبزرویشن نہیں، کوئی ویریفیکیشن نہیں. یہ سب تو جب اسلام آیا 7th سینچری میں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا نے جانی کہ کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے آبزرویشن کیا جاتا ہے، ویریفیکیشن کیا جاتا ہے. پہلے تو بس سپوزیشن تھا. اسی وجہ سے ہر معاملے میں لوگوں کی جو رائے تھی وہ irrational تھی، تو سپوزیشن بیس تھی، کنجیکچر بیس تھی. تو میں آپ کو چند مثال پیش کروں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بے بنیاد اوہام جو ہیں وہ کیا تھے اور اس کو اسلام نے کس طرح ختم کیا. تو ایک مثال ہے سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس کی. تو جب یہ ایکلپس ہوتے ہیں تو اب اس زمانے میں کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں تھا، کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ کچھ معلوم نہیں تھا، تو لوگ طرح طرح کی بے بنیاد سپوزیشنز فرض کر لیتے تھے. تو چائنا میں یہ تھا کہ جب گرہن لگتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ایک بہت بڑا آسمانی اژدہا ہے جو سورج کو نگل رہا ہے یا چاند کو نگل رہا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کرتے تھے، ایک بہت بڑے میدان میں آ کر جمع ہو کے شور مچاتے تھے اس کو ڈرانے کے لیے. تو وہ کچھ دیر میں تو گرہن ختم ہی ہو جاتا ہے. وہ تو ایک الائنمنٹ ہے، باڈیز سب روٹیٹ کر رہی ہیں، ایسا ایک الائنمنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بیچ میں آ جاتا ہے. کبھی چاند بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی ارتھ بیچ میں آ جاتی ہے. اسی کے حساب سے وہ ایکلپس ہوتا ہے. تو وہ وقت وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم نے شور مچایا تو اس سے جو ہے اژدہا ڈر کے بھاگ گیا. تو اس طریقے سے وہ اور زیادہ ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ جو ہمارا طریقہ ہے شور مچانے کا وہ صحیح ہے. تو اور بھی دوسرے مفروضات تھے. مطلب یہ بھی تھا کہ جب کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ گرہن لگتے ہیں. تو ایسا ہوا ہے کہ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم کے بیٹے ابراہیم کے شوال 10 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو اتفاق ایسا تھا کہ سورج گرہن پڑا. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پرافٹ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو اس وجہ سے گرہن پڑا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فوراً وہ آئے مسجد میں اور انہوں نے لوگوں کو جمع کیا. جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو فوراً لوگوں کو جمع کر کے آپ وہاں ایڈریس کرتے تھے. تو فوراً ایڈریس کیا کہ یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں. کسی کے مرنے سے جینے سے یہ سب نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں. ایسا ہو تو تم لوگ خدا کو یاد کرو، خدا کا ذکر کرو. تو اس طریقے سے اسلام نے ایک ایک کر کے irrational بلیفس جو ہیں وہ سب ختم کیے. تو اسی طریقے سے جب مصر فتح ہوا تو مصر کے فاتح ہیں عمرو ابن العاص. تو جب وہ وہاں پر گورنر ہو کے گئے وہاں، تو وہاں پر کیا ہوا کہ لوگ ان کے پاس آئے. وہاں پر جو لوکل کیلنڈر تھا تو اس کا ایک منتھ تھا باؤنا. تو باؤنا کے مہینے میں ان کا رواج تھا کہ دریا نیل کا پانی جو رکا رہتا ہے تو باؤنا کے مہینے میں وہ 12ویں دن اور ایک دوشیزہ کو خوبزیب اور کپڑے پہنا کر، اور ایسی دوشیزہ جو اپنے ماں باپ کی اکیلی ہو، پھر وہ اس کو دریا میں ڈال دیتے تھے تو پھر پانی آ جاتا تھا.
تو انہوں نے جب اسلام آیا تو وہ گئے عمرو بن العاص کے پاس کہ پانی نہیں آ رہا ہے دریا میں، تو اب کیا کریں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے۔ تو پھر جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، پانی جاری نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے بعد عمرو بن العاص نے حضرت عمر جو خلیفہ تھے ان کو خط لکھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے ایک پرچے پر یہ میسج لکھ کر بھیجا کہ یہ پرچہ جو ہے وہ دریائے نیل میں ڈال دو۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، خدا کے بندے عمر، امیر المومنین کی طرف سے مصر والوں کے دریائے نیل کے نام، اگر تو خود اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو نہ جاری ہو، اور اگر اللہ رب العالمین تھا جو تجھ کو جاری کرتا تھا تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ تو یہ پرچہ اس میں ڈال دیا گیا، اور دوسرے دن خوب اس میں پانی جو ہے بہت زیادہ پانی اس میں آ گیا، جاری ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ساری جو میتھالوجی بیسڈ پورا نظام تھا پرانے زمانے کا، تو وہ دھیرے دھیرے اسلام نے ختم کیا، اور اسی کی وجہ سے ساری ترقیاں رکی ہوئی تھیں۔ تو جب یہ ساری میتھالوجیکل سسٹم ختم ہوا اور لوگوں نے جو چیزوں کی حقیقت کو جانا، تب دھیرے دھیرے لوگ ریسرچ اور انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو انہوں نے انگیج کیا۔ تو اسی طریقے سے عورت کے بارے میں، چونکہ آج ہمارا موضوع عورت ہے، تو عورت کے بارے میں طرح طرح کے بے بنیاد عقیدے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک جو پہلی عورت دنیا میں آئی وہ پینڈورا تھی، اور ایک بادشاہ تھا زیوس، اس نے یہ عورت بنائی اور عورت کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو دنیا میں ایک دیوتا تھا، یہ بادشاہ زیوس جو نا دیوتاؤں کا بادشاہ تھا، تو جو ایپیتھیمیس ایک دیوتا تھا جو دنیا میں رہتا تھا، تو اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ تو یہ پینڈورا جو ہے نا ایک بکس لے کر آئی تھی، اور اس نے دنیا میں یہ بکس کھول دیا، تو اس بکس میں ایول بھری ہوئی تھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک پہلی عورت کا یہ امیج ہے کہ وہ ساری ایول لے کر دنیا میں آئی ہے، تو عورت کی کیا پوزیشن ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جو سیمیٹک ریلیجنس ہیں، اس میں سب سے پہلی خاتون جو ہیں وہ ایو ہیں، اور پہلے انسان جو ہے وہ ایڈم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایڈم اور ایو کو بنایا۔ تو جو اسلام سے پہلے ایسا تھا، جو بھی بائبل ہیں اور دوسرے جو اس طریقے کی کتابیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایو جو ہے وہ رسپانسبل ہیں فار اوریجنل سن، فار دی فال آف مین۔ وہ اس طریقے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے جوڑے کو جنت میں رکھا۔ اب اس کے بارے میں کئی باتیں ہیں کہ اصل جنت میں رکھا یا یہ دنیا ہی اس وقت جس کو بائبل میں باغ عدن کہا گیا ہے، تو اس وقت جو انپلیوٹڈ دنیا ہوگی وہ تو خود ہی جنت لگتی رہی ہوگی۔ تو بہرحال وہ یہی ہے کہ جنت میں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے بارے میں کہا کہ اس پیڑ کا پھل تم مت کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ کتنا زیادہ یہ لوگ جو ہیں میچور ہیں، کتنے اوبیڈینٹ ہیں۔ تو لیکن کیا ہوا کہ شیطان آیا سرپنٹ کے روپ میں، اور اس نے بہکایا۔ بائبل کا یہ ورژن ہے کہ اس نے حوا کو بہکایا، اور حوا نے آدم کو بہکایا۔ اس طریقے سے دونوں نے پھل کھایا، اور اللہ ناراض ہو گیا اور ان کو زمین میں بھیج دیا مشقت اٹھانے کے لیے۔ تو یہ ہے، اور وہ جو ہے جو آدم نے جو گناہ کیا اس کو اوریجنل سن کہتے ہیں کرسچینٹی میں۔ اوریجنل سن جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس سن کے ساتھ مطلب اس سن کو ہر بچہ انہیرٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچے کو کئی بار چرچ لے جاتے ہیں اور اس کو ایبسالو کرتے ہیں اس سن سے۔ تو اب یہی قصہ جو قرآن میں آیا ہے وہ یہ ہے، عربی میں ایک ڈوول فارم ہوتا ہے ورب کا، تو دونوں نے کیا، تو جیسے قالا دو آدمی بولے۔ تو اس طریقے سے قرآن میں پورا جو قصہ بتایا سورہ الاعراف میں ورس ہے 20 to 23، تو اس میں بتایا ہے کہ دونوں کو شیطان نے بہکایا، دونوں نے پھل کھایا، دونوں سے اللہ ناراض ہوا، دونوں کو جنت سے نکالا گیا، اور دونوں نے پھر بعد میں معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف کیا۔ جب جینوئن معافی ہوتی ہے
تو وہ معاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اور حضرت آدم کو پیغمبر بنایا، پہلا پیغمبر. تو یہ اس میں حوا کا کوئی الگ سے وہ نہیں ہے کہ حوا ایول تھیں اور انہوں نے ایول کو دنیا میں پھیلا دیا. تو وہ دونوں رسپانسبل تھے اور دونوں کی معافی بھی ہو گئی. اصل میں کیا تھا کہ پہلے زمانے میں دنیا میں جو ہے کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی، کوئی سہولتیں نہیں تھیں. باہر کی دنیا جو ہے آؤٹ سائڈ آف ہوم جو دنیا تھی وہ بہت ہی ہارش دنیا تھی، بہت ہی ہارڈ اسٹرگل والی دنیا تھی. تو وہاں ڈیفنس کرنا ہوتا تھا، بریڈ وننگ جو ہے وہ بھی بہت مشکل کام ہوتا تھا. طرح طرح کے مسائل تھے، ڈاکو ہوتے تھے، نہ کوئی پولیس تھی نہ فوج تھی. تو لوگوں کو بہت اسٹرگل کرنی ہوتی تھی. تو عورتیں جو ہیں وہ گھر میں رہتی تھیں. تو اس وجہ سے ان کا جو درجہ جو ہے وہ کم ہو گیا تھا. وہ گھر کے کام کو وہ کوئی بڑا چیز نہیں سمجھتے تھے. تو یہ درجہ اتنا زیادہ کم ہوا کہ ارسطو جیسا اتنا بڑا فلاسفر یونان کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عورتوں کے منہ میں دانت کم ہوتے ہیں. تو اس میں دو بات ہے، ایک تو عورتوں کا درجہ کم تھا، دوسرے یہ کہ وہ زمانہ ہی نہیں تھا آبزرویشن کا، ویریفیکیشن کا. تو برٹرینڈ رسل جو 20th سینچری کا فلاسفر ہے، بہت بڑا فلاسفر ہے، اس نے کہا کہ ارسطو کے 2 بیویاں تھیں تو وہ چیک نہیں کر سکتا تھا اپنی بیوی کے دانت. تو یہ حالت تھی قدیم زمانے کی. تو اس لیے عورتیں جو ہے بالکل انفیریئر پوزیشن ان کی تھی، 7 کلاس ہیومن بینگز تھیں. ان کو حقوق سے محروم تھیں، ان کو جائیداد میں حصہ نہیں بنایا جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور ان کو ایک چیٹل جس کو کہتے ہیں گھر کا سامان سمجھا جاتا تھا. تو اسلام نے پہلی بار عورتوں کو جائیداد میں حصہ دیا. جائیداد میں حصہ دینے سے ایک دم انسان کی جو ہے پوزیشن بالکل بڑھ جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے. اور نہ صرف دنیا میں تمام حقوق عورت کو دیے گئے، بلکہ آخرت کے لحاظ سے کہا گیا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا. تو ایک قرآن میں سورہ النساء میں ہے، جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو دنیا کی بھی بلیسنگز عورت کے لیے برابر ہے اور آخرت کی بھی بلیسنگز عورت کے لیے برابر ہے. اب میں کچھ تھوڑے سے مثالیں دوں گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورت کو کیا درجہ دیا ہے. تو ایک حضرت خدیجہ، سب سے پہلے حضرت خدیجہ کا رول آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے غار حرا سے تو بہت ہی گھبرائے ہوئے تھے. پہلا ان کا ایسا ایکسپیرینس تھا. تو انہوں نے گھر میں آئے اور انہوں نے سب بتایا حضرت خدیجہ کو کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، وہاں کوئی آیا تھا، اس نے کہا میں فرشتہ ہوں. تو وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ نے ان کو لٹا دیا اور ان کو ڈھارس دی. اور پھر اس کے بعد کتنی میچور وہ تھیں، اور عورتیں باہر نکلتی تھیں اپنے کام سے. اس کے بعد انہوں نے چادر ڈالی اپنے اوپر اور باہر نکل گئیں. چادر ڈالنا ایک نوبلٹی کی علامت ہوتی تھی، کیونکہ جو وہاں پر لیبر کلاس ہوتی تھی وہ اوپر سے چادر نہیں ڈالتی تھی، بلکہ ایسی سر ڈھکا رہتا تھا اور یہ پلو پیچھے رہتا تھا، جیسے لیبر کلاس کی عورتیں آج بھی کرتی ہیں. تو جو نوبل کلاس کی عورتیں تھیں، جو ٹرائب والی ہوتی تھیں، تو وہ چادر ڈال لیتی تھیں تاکہ وہ پہچانی جائیں. تو وہ چادر ڈال کر باہر گئیں، منہ نہیں ڈھکتی تھیں. اس زمانے میں یہ برقعے کا رواج نہیں تھا، یہ تو بہت بعد میں برقعے کا رواج آیا ہے. یہ کنورٹس ہوئے ہیں دوسری قوموں سے، خاص طور پر ایران سے اور دوسری قوموں سے، تو ان کے ہاں رواج تھا گھونگھٹ کا اور منہ ڈھکنے کا. اور تو وہاں سے یہ آیا، کنورٹ کلچر ہے یہ نہ عرب کلچر ہے نہ اسلام کلچر ہے. تو حضرت خدیجہ گئیں اور کئی عیسائی حضرات سے ملیں اور سارا معلومات کی. تو پتہ چلا کہ ہاں وہ جو فرشتے آئے تھے وہ حضرت جبرائیل ہی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب پیغمبر بنایا گیا ہے. تو وہ سارا معلومات کر آئیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں. اب رسول اللہ نے نہیں کہا کہ میں ایک عورت کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گا، وہ لے کر گئیں اور پھر ورقہ ابن نوفل سے ملایا. پھر ان سے بات چیت ہوئی اور پھر اطمینان ہو گیا کہ ہاں وہ فرشتہ ہی تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نماز پڑھتی تھیں، سب سے پہلی وہ مومنہ تھیں، پھر حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت علی اور کئی لوگ ہوئے، لیکن عورتوں میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ تھیں۔ تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، ہر کام کرتی تھیں، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ عورتوں کے لیے یہ سب کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو تھی حضرت عائشہ، تو وہ چونکہ بہت زیادہ ذہین تھیں، بہت زیادہ خاص تھیں، ان کی میموری بھی بہت اچھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص طریقے سے ان کی ٹریننگ کی، ان کو تیار کیا، تاکہ کیونکہ ان کی عمر کم تھی تو تیار کیا کہ رسول اللہ کے بعد 50 برس تک وہ قوم کو تعلیم دیتی رہیں۔ تو چونکہ انہوں نے اتنا زیادہ اخذ کیا تھا کہ ان کی تو 2210 تو روایتیں ہیں، اور روایتوں کی حکمت بھی بتاتی تھیں۔ کئی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو معلوم نہیں رہتی تھیں۔ صحابی آتے تھے، بڑے بڑے صحابی، عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی آتے تھے، اور ان سے معلوم، جب بھی کوئی اشکال ہوتا، ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ جب بھی کوئی اشکال ہوتا ہے تو ہم ان کے پاس جاتے اور وہاں علم پاتے۔ تو اس طریقے سے آپ نے حضرت عائشہ کو تیار کیا۔ وہ صرف عورتوں کو تعلیم نہیں دیتی تھی، بلکہ مرد بھی ان کے پاس آتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے عورتیں جو ہیں باغ میں جاتی تھیں، اپنے باغ میں اپنا کام کرتی تھیں۔ اس میں ایک حضرت اسما جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں، ان کا نام آتا ہے، اور ایک ابو دہدہ کی وائف تھیں ام الدہدہ، ان کا نام آتا ہے۔ ایک بار ابو دہدہ نے اپنا ایک باغ صدقہ کر دیا، تو اس وقت وہ جب گئے تو ام الدہدہ وہاں باغ میں تھیں، تو جو بھی باغ میں کام ہوتا ہے وہ یہ لوگ کرتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ام الدہدہ اب یہاں باغ میں سے نکلو، یہ باغ میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے عورتیں جو ہیں ہر چیز میں شریک ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں جو کام تھے، جو ایکٹیویٹیز تھیں، اس میں عورتیں شریک ہوتی تھیں، اور چہرے کا پردہ نہیں تھا، بس چادر اوڑھتی تھیں، اور بس وہی پردہ تھا، اور سادہ کپڑے، اور جو ہے بالکل ڈگنیفائڈ بیہیویئر، وہ تو ایک مسلمان عورت سے ایکسپیکٹڈ ہی ہے۔ تو وہ نماز میں شریک ہوتی تھی، یہاں تک کہ رات کی نماز میں بھی شریک ہوتی تھیں، اور جن کے گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا تھا اور گھر میں بچے کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو وہ بچے کو لے کر آ جاتی تھیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ رونے لگتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں کہتے کہ تم بچے کو لے کر آتے ہو اور میرا نماز خراب کرتے ہو، ڈسٹرب کرتے ہو، بلکہ رسول اللہ خود اپنی نماز کو مختصر کر دیتے۔ اور ان سے آپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ماں کو تکلیف ہو بچے کے رونے سے، اس لیے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اب آج کچھ بھی ہوگا تو آدمی یہی کہے گا کہ تم بچے کو لے کر کیوں آتی ہو، ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کچھ اور تھا، اور آج ہم کچھ اور فالو کر رہے ہیں۔ تو عورتیں جو ہیں بیٹل فیلڈ میں بھی جاتی تھیں، وہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، اور اس طریقے کے جو بھی کام ہوتے ہیں عورتوں کے، مطلب کہ وہ کرتی تھیں۔ تو ایک ام عطیہ تھی، انہوں نے کہا کہ میں 7 غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوئی ہوں، اور جب یہ لوگ پوچھتے ہیں رسول اللہ سے کہ ہم جا سکتے ہیں، آپ کبھی ان کو منع نہیں کرتے۔ تو ایک تھی بریرہ، اور ان کے ہسبینڈ تھے مغیث تھے بلیک، تو بریرہ کو مغیث پسند نہیں تھے، تو وہ سپریشن چاہتی تھیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے سپریشن چاہیے۔ مغیث بہت رو رہے تھے، تو رسول اللہ بہت ہی رحم دل، تو ان کو رحم آیا اور کہا کہ تم رجوع کر لو، مت طلاق لو۔ تو انہوں نے یہ پوچھا، بریرہ نے، اب دیکھیے کہ عورت کتنی آزاد تھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کی رائے ہے یا خدا کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ میری رائے ہے، میں تم سے سفارش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، بریرہ نے کہا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی، اور she went for separation۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ دیکھو تم میری رائے کی
تم نے کچھ بھی خیال نہیں کیا اور تم اپنی مرضی چلا رہی ہو، کچھ نہیں کہا، کیونکہ عورت کو پوری آزادی ملی ہوئی تھی۔ اور ایک بار ایک تو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک فضل ابن عباس تھے، تو وہ مکے کے حج کے زمانے میں وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، غالباً وہ اس پر تھے، کیمل پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون آئیں، تو ان کو کچھ مسئلہ پوچھنا تھا۔ حج کے موقع پر پہلا حج تھا، لوگوں کو مسئلے مسائل نہیں معلوم تھے، تو آئیں تو فضل ابن عباس بھی ہینڈسم تھے اور وہ جو خاتون تھی وہ بھی خوبصورت تھی، تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تو رسول اللہ نے وہ خاتون سے کچھ نہیں کہا، وہ جو فضل کو ہاتھ ایسے کر کے انہوں نے ایسے کر دیا، ادھر منہ کر دیا، اور خاتون سے کچھ نہیں کہا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خاتون کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی کام کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں۔ یہ تو بہت بعد میں جب ایران وغیرہ فتح ہوا تو ایران کلچر اصل میں جو ہے وہ چھا گیا، اور لوگ جو ہیں عورتوں کو گھروں میں رکھنا پسند کرنے لگے، کیونکہ ایران میں کیا تھا کہ جو نوبلٹی تھی، رائل کلاس تھی، جو ایلیٹ کلاس تھی، ان کی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ وہ سمجھتے تھے بہت ہی کم سمجھتے تھے، کیونکہ لیبر کلاس باہر نکلتی تھی، تو اس سے اپنے کو الگ کرنے کے لیے ان کی عورتیں باہر نہیں نکلتی تھیں۔ تو اس طریقے سے چونکہ اب مسلمانوں کی ایک امپائر بن گئی تھی، تو انہوں نے اس جو رائل کلچر کو اپنا لیا تھا، اس طریقے سے وہ کلچر مسلمانوں میں آ گیا۔ اب چونکہ 1400 سال سے یہ کلچر چل رہا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو کنورٹ کلچر ہے۔ تو اس طریقے سے اور بہت سارے واقعات ہیں، آپ کو ملیں گے کتابوں میں۔ تو ایک اس پر میں حضرت حاجرہ پر میں ختم کروں گی کہ اب حضرت حاجرہ کا کتنا بڑا رول ہے کہ وہ اکیلی صحرا میں رہیں، اور وہاں پر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، ایک اکیلی خاتون نے۔ اب وہ تو اللہ نے ہی حکم دیا تھا نا حضرت ابراہیم کو، تو اس لیے وہ حضرت ابراہیم نے ان کو لے جا کے وہاں بسا دیا تھا۔ پھر وہاں قبیلہ جرم آیا، ان سے بات چیت ہوئی، تو وہ اکیلی وہاں رہتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ ہر کام کر سکتی ہے، لیکن وہی ہے کہ ڈیسنسی اور شرافت اور یہ سب چیزوں، سب تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ ہر کام کر سکتی ہے۔